ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی عرب کے مختصر دورے پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو آج کے اپڈیٹس دے دیتا ہوں۔ اس وقت بیروت پہ دبا کے بمباری ہو رہی ہے اور اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر حزب اللہ کے حملے نہیں رکتے تو پھر ہم جنوبی لبنان میں قبضے کے بارے میں سوچیں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینہ UNHCR کا کہنا ہے کہ اب تک 32 لاکھ ایرانی بے گھر ہو چکے ہیں یا اندرون ملک نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اگر ایران کے بجلی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو پھر خلیج کے پورے علاقے میں اندھیرا چھا جائے گا۔ عراق نے شمالی خلیج میں آئل ٹینکرز پہ حملوں کے بعد تیل کی برآمد معطل کر دی ہے۔ آئل ٹینکر پہ حملے میں ایک بھارتی کرو ہلاک، 15 زخمی ہو گئے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے آبنۂ ہرمز کے بحران پہ 18 مارچ کو لندن میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا کہنا ہے کہ فی الحال ہم ایرانی عسکری ڈھانچہ تباہ کرنے میں مصروف ہیں، چنانچہ اس ماہ کے آخر تک ہی امریکی بحریہ اس قابل ہوگی کہ خلیج فارس میں جہازوں کو تحفظ دے سکے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جنگ جلد ختم نہیں ہو رہی۔ کرس رائٹ نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک بھی پہنچ سکتی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ جب بھی تیل مہنگا ہوتا ہے امریکی منافع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ایران کی جانب سے غیر ملکی بینکوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد خلیج میں بینکاری کی سہولتیں عارضی طور پہ معطل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ دوحہ میں HSBC اور امارات میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، سٹی بینک اور آڈٹ کمپنی پرائس واٹر ہاؤس نے اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں۔ اور اب بات ہم تھوڑی سی کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ریاض کی، جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پہ ہو رہا ہے۔ وہ ملاقات کے بعد رات گئے وطن روانہ ہو جائیں گے، گویا یہ ایک چند گھنٹوں کا دورہ ہے۔ 5 روز پہلے بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی ریاض میں سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے بات چیت کی تھی اور علاقے کی صورتحال پہ غور کیا تھا جو تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ سر دیکھیں اس وقت پاکستان، دیکھیں میں ایک تو کہوں گا کہ سو فار وی ہیو پلیڈ آور کارڈز کوائٹ ویل۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور انتہائی والیٹائل سچویشن ہے۔ تھوڑا سا اس طرف جاؤ گے تو پھنسو گے، تھوڑا سا اس طرف جاؤ گے تو پھنسو گے۔ آپ یہ نوٹ کریں کہ آج 12 مارچ ہے جی۔ کل کی بات ہے کہ ایران کے صدر پزشکین نے ایک اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی پیس کا جو کانڈویٹ ہوگا یا جس کے ہم تھرو بات کریں گے، پاکستان کا اور روس کی ذکر ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، رائٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ایک طرح سے ایک مائکرو فون کی طرح استعمال کر رہے ہیں، رائٹ۔ آج آپ ہمارے وزیر اعظم جاتے ہیں سعودی، ٹھیک ہے۔ سعودی کا اس دوران یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ یار فیول ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، تو سعودیوں نے تو باقاعدہ ریڈ سی سے آپ کو اسپیشل ٹینکرز بھیجے ہیں تاکہ آپ کی اکانومی اور آپ کی پرائسز سٹیبل رہیں۔ وی او دیم، اور ہمیں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر پاکستان از یونیکلی پلیسڈ کہ کسی قسم کی ثالثی وہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب امریکہ کتنی بات سنے گا نہیں سنے گا وہ ایک الگ بات ہے، امریکہ کے ساتھ بھی آپ کی الائنمنٹ ہے، چین کے ساتھ بھی آپ کی الائنمنٹ ہے، ایران کے ساتھ اگر آپ کی دوستی نہیں ہے تو دشمنی تو بالکل نہیں ہے، اور ہم ڈے 1 سے اس جنگ کے خلاف رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اپنی جگہ کہ قرارداد اپنی جگہ، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا باقاعدہ ڈیفنس پیکٹ ہے۔ ابھی جو اسامہ بات کر رہے تھے، آئی ایگری ود ہم، ایک ریئلسٹک ٹیک ہے کہ امریکن فوجی اڈے اس وقت کہیں نہیں جانے والے، ٹھیک ہے، وہ ابھی رہیں گے وہاں پر۔ اس کے کئی وجوہات ہیں جو انہوں نے خود بیان کیے ہیں، لیکن اگر 3 الفاظ ہیں وچ آئی تھنک ایک لحاظ سے ڈیفائن کریں گے آنے والے سالوں میں کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ کیا ہوتا ہے، وہ ہے میوچول سیکیورٹی ارینجمنٹس۔ میوچول سیکیورٹی ارینجمنٹس خلیجی ریاستوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو امریکہ کا جو مہنگا مال ہے، میسائل انٹرسیپٹرز، ایک تو ہمیں ملے گا جو مال بچ جائے گا جو اسرائیل کے کام کا نہیں ہے، رائٹ، اینڈ آلسو یہ اتنے افیکٹو نہیں ہے۔ اچھا، یہ اتنے افیکٹو کیوں نہیں ہے؟ $15 ملین کا تھرڈ انٹرسیپٹر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کو بنایا تھا روس اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ نے غلیل کا مقابلے کرنے کے لیے اس کو نہیں بنایا تھا۔ انفیکٹ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ $20,000 سے $30,000 کا ہے شاید ڈرون، ایک نئی ایک رپورٹ کے مطابق
شاید 7-8 ہزار ڈالر کا بھی بنتا ہے جب آپ میس پروڈیوس کر رہے ہو. تو سر دیر از نو کمپیریزن. تو اگین اٹ از اگین ڈینجرس سچویشن. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں ایک بار پھر آپ یہاں الائن ہو گئے ہیں, وہ الائن ہو گئے, خدا کا خوف کرو یار, کچھ تھوڑا سا بندہ اپنے دماغ سے کام کرے. دا سچویشن از ناٹ جو 10 سال پہلے تھی یا 20 سال پہلے تھی یا 30 سال پہلے تھی. پورا نقشہ بدل گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے دشمن الائنسز بنا رہے ہیں, آپ کیا آئسولیٹڈ بیٹھ کے کھڑے ہوں گے, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. میں آپ کو یہ بھی ایک آخری چیز یاد دلا دوں, سوری, کہ آئی تھنک ارلی 2000s کی بات ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, جب سعودی عرب نے پچھلی دفعہ ہمارے سے اصرار کیا تھا کہ آپ یمن میں باقاعدہ اپنی فوجیں بھیجیں, رائٹ. ہم نے نہیں بھیجی, ہم نے پارلیمنٹ پہ ڈال دیا, اینڈ آئی تھنک دیٹ ایک میری نظر میں اٹ از اے گڈ ڈیسیژن, نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری سعودی کے ساتھ ریلیشن شپس ڈیپ فریز میں چلی گئی. انڈیا کے وہاں پر مزید ان روڈز بنے, ان کی وہاں پر اسٹینڈنگ بہتر ہوئی. اب دیٹ ہیز کم بیک اگین ریجنل کانفلکٹس کی وجہ سے. تو اگین میں تو کہوں گا کہ یس وی ایبسلیوٹلی ہیو ٹو اسٹینڈ ود سعودی. جی تو جس طرح کی بات آپ کر رہے ہو زرار کہ خطہ ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے, اور ہمیں ظاہر ہے کہ ملک کا مفاد دیکھ کے بات کرنی چاہیے. کچھ یہی ریمائنڈر ہمیں دیا کل وزیر قانون نے, جب انہوں نے میڈیا پر تلقین کی آپ جیسے تبصرہ نگاروں کو اور صحافیوں کو کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سا سوچ لیا کریں کہ ریڈ لائن کراس نہ ہو, ورنہ پھر قانون حرکت میں آئے گا. کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا, جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے ہم دوبارہ ایک ان کا جھلک سنا دیتے ہیں کہ وزیر قانون نے کہا کیا. جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اور اس کے تعلقات ہیں جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ, تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا, اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران کے ساتھ کیسے رہے گا, اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے تو پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ کیسے چلیں گے. یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں اور ریاست پہ اعتماد کریں. اچھا, تو جیسے ہم ایران کی جو جنگ ہے اس پہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہم روز ہی بات کر رہے ہیں اور پورا دن ہی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اینڈ دس از آور ڈیوٹی, ہم کرتے رہیں گے. لیکن میرا خیال ہے جب ہم پھر پاکستانی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ کہیں پھر ایسی کوئی بات ان کو لگے کہ جو ہے وہ ملکی مفاد میں نہیں جا رہی اور پھر کوئی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہو. تو انہوں نے ایک وارننگ شاٹ دیا ہے فار ایوری بڈی ٹو بی کیئرفل انکلوڈنگ اس. حالانکہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ ان کا زیادہ نشانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا والے دوست ہیں ہمارے, ان کے لیے انہوں نے کہا نیوز کے لیے منفی وی لاگنگ اور سنسنی پھیلانا قومی مفاد میں نہیں. تو وارننگ جو ہے وہ صرف ان کے لیے. اچھا, ہاں بالکل صحیح بات ہے, اور میں اس معاملے میں 100% وزیر قانون کے ساتھ ہوں کہ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. آئی تھنک جی ٹھیک ہے, بالکل وقفہ لے لیں.